نبی کے ذریعے ہوگا. تو ہم اس نبی کو ویلنٹائنس ڈے میں نام یاد کر لیں. ان کے لیے گلاب کا پھول لے آئے گھر بھائی. گلاب کا پھول لو بھائی، چلو اس گلاب کے پھول میں خوشبو نبی کے صدقے میں. وہ جو دیں گے نا گلاب کا پھول لیجئے ویلنٹائنس ڈے. آپ اس دن اتنے غلط کام ہوں گے، اتنے زنا ہوں گے، اتنے ناجائز سمبند بنیں گے، ہمارے اور آپ ہمارے نوجوان سوچ نہیں سکتے. پورے ایک سال سے پریپیئرنگ کرتے. ویلنٹائنس ڈے کا مطلب ہوتا ہے اپنی پیار کا اظہار کرنا. یعنی ایک سال سے کہتے ہیں نا وہ ون سائیڈڈ لو ہوتا ہے. کوئی کسی سے بہت محبت کرتا ہے، کیا کریں گے کیا کریں گے، ایک دم پورا پلان بناتے ہیں. چلو شیر پنجاب لے کر چلو، اور گاڑی میں بٹھاتے لے کر چلتے، وہاں جا کر بولتے ہیں کہ آئی لو یو میڈم، یہ گلاب کا پھول لیجیے. جائز نہیں ہے کسی بھی غیر محرم لڑکی کے ساتھ سمبند بنانا، اس کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا. شریعت کا یہ پیغام ہے جی. کیوں جی؟ آپ کہیں گے کہ مولانا اتنا اسٹرکٹ کیوں؟ اسلام وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. گلاب کا پھول دیں گے آپ، اس کی شکل کو دیکھیں گے آپ، اس کے بعد اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیدا. ان دونوں کے بیچ میں ہیلپر کون ہوتا پتہ؟ ابلیس، شیطان ہے. دونوں کو اٹریکٹ کرتے پورے. اسی دن ہی سب کچھ ہو جائے، وہیں پر ہی سب کچھ ہو جائے. قریب کریں گے، گلاب کا پھول دیں گے. آپ کے یہاں تو شراب کے اوپر بندش نہیں. ہمارے بہار کے لوگوں کو شراب پینا ہوتا ہے تو وہ دارجلنگ جاتے، سلیگوڑی جاتے. ہمارے یہاں بہار میں شراب الاؤ نہیں ہے. ہم لوگوں کی بھی گاڑی کی بھی چیکنگ ہو جاتی ہے، لیکن بنگال میں، نیپال میں، کئی جگہ کے اوپر اس میں پرتیبند نہیں. اس دن شراب میں، نشے میں دھدھ ہو کر کیا کیا کریں گے. گلاب کا پھول دیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو یہ زنا کو وجود میں لانے والی حرکتیں ہیں. اس لیے ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری زبان ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. غلط راستہ، وَسَاءَ سَبِيلًا، غلط راستہ. کسی لڑکی کو دیکھنا، فون پہ ہیلو، کوئی فون آتا. شروعات میں کیا، کسی سے بات کرنا ہو، کسی کو سیٹنگ کرنا ہو تو کیا کریں گے نوجوان ہمارے؟ او میڈم سوری غلطی سے لگ گیا، یہ نمبر میرے موبائل میں آ گیا تھا. کہاں سے آ گیا تھا؟ جبرائیل نے مدد کی کیا آپ کی؟ اس کے بعد پھر کچھ میسیجز کریں گے، باتیں شروع ہوگی. باتیں شروع ہونے کے بعد تھوڑا آہستہ آہستہ وعدے ہونے کے بعد پھر آخر میں میسیج لکھ دے گا کہ میم آئی لائک یو ویری موسٹ، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہوتے جناب آئی لائک یو کے بجائے میڈم آئی مس یو ان دا نائٹ، ہم آپ کو رات میں سوتے ہوئے بھی یاد کرتے. پھر آئے گا آئی فیل یو، ہم آپ کو محسوس کرتے. یہی ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ اجنبیت سے رشتہ بڑھتے بڑھتے قریب جاتا. اس کے بعد جب خوب باتیں ہوتی، چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک روز کسی روز میسج میں کر دیتا آئی لو یو. یہ ویلنٹائنس ڈے کو کہے گا، لیکن شریعت میں اس کی اجازت بالکل نہیں. ویلنٹائنس ڈے آپ کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی انگریزوں کی. اسی دن آپ کے لاش پر کھڑے ہو کر انہوں نے جشن منایا تھا، اور ہم لوگ آج اپنی شریعت پر کھڑے ہو کر اس کی دھجیاں اڑاتے. اس لیے نوجوانوں، یہ 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے مناتے نہیں، مخالفت کیجیے. اس نیت سے صرف آپ مسجد میں آ جائیے کہ آج ہمارے نوجوان جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ آج اس قوم ہمارے قوم کے کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے. اور شریعت کو بچانے کی نیت سے آپ مسجد میں جائیے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ مرنے کے بعد اگر آپ کے ذریعے نجات نہ بن جائے آپ کا عمل، تو کل قیامت میں میرا گریبان پکڑ لیجیے گا. مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس نیت سے جاتے ہیں تو آپ کی نجات کے لیے یہی سب کام کافی ہو جاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ. بھائی میں بھی بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، بس بہت خوشی ملی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری بات آپ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. میں ہندی مانوش، اردو بولتے ہیں، میں بنگلہ سمجھتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا ہوں. ہمارے تجمل بھائی صاحب ساتھ میں آئے، ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہم کو سکھا دیجئے. انشاءاللہ بہت جلدی ہم بنگلہ لینگویج سیکھ جائیں گے. چونکہ آسام ابھی کریم گنج جانا ہوا، 2 پروگرام تھا. یہ باراک بیلی سائٹ میں، یہ سب جو کچھاڑ یہ سب ایریا ہے، یہ سب میں پروگرام میں جانا ہوتا ہے. تو پورے بھارت میں سب سے بڑے ایریا میں آپ کی لینگویج بولی جاتی ہے، بنگلہ لینگویج بولی جاتی. آسام میں، یہاں جھارکھنڈ کے بھی کچھ حصے میں، بہار کے کچھ حصے میں بولی جاتی، سیمانچل کے اکثر حصے میں بولی جاتی ہے. بھارت کے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی علاقے میں
اتنے بڑے علاقے میں کوئی لینگویج نہیں بولی جاتی، لیکن بنگلہ لینگویج بولی جاتی ہے. سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج ہے یہ بنگلہ لینگویج. اچھی بھی لگتی ہے. تو بہرکیف ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن آج جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے قرآن و سنت سے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیو، عمل کریں گے نا؟ You have to learn Bengali. Inshallah. I will learn, and in the past I used to, and a lot of time learn, and I will learn Bengali language inshallah. And کچھ ہی سال کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے I will give speech in the Bengali language. We think you are the representative of ہاں انشاءاللہ. You have to learn Bengali. Bengali, but in the all language I want to learn all language. But I learn English language. I am able to talk in English language and Sanskrit language and Hindi language and Urdu language and Arabic language. By virtue of Allah's blessing, inshallah, the future I will learn English language and I will give a speech in front of next time on this stage in Bengali language, inshallah. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی. Gift from Paschim Bango Islamic Sikha Group. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. انشاءاللہ چلیے، بہت اچھی بات. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، ہم سب کو اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب پوری ٹیم کا ہمارے جلسے، میرے یہ پیٹ میں جان نہیں ہے، میری پیٹ میں جان نہیں ہے، میرے پیٹ میں دیکھیے جان نہیں ہے. جانے کا ٹائم 2:45 آپ کا بج گیا ہے اور آدھا گھنٹہ. اچھا یہ میں کیا کروں اس کا؟ بہت پہلے یہ تاریخ لی گئی تھی آپ کے اس جلسے کی کہ 26 جنوری کو. تجمل بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی تقریر وہاں پر سمجھیں گے، تقریر آپ کی کیسے ہوگی لوگوں کی. لیکن الحمدللہ آپ لوگ شروع سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ کو میری زبان سمجھ آ رہی ہے، بہت اچھی طریقے سے آ رہی، جس کی وجہ سے آپ لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں. اور کوشش کیجئے، بات تو بہت ہوتی ہے کہنے کی، لیکن بس جو بات ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، عمل کے میدان میں آگے آ جائیں، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم عمل میں کتنے آگے. جانکاری زیادہ ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ جانکاری. جاننے والا شیطان بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، بہت زیادہ جانتا تھا وہ، لیکن کیا ہوا؟ اس کی جانکاری کام آئی. ارے شیطان سے بڑا عالم، بڑا جانکار کوئی تھا ہی نہیں، وہ قریب بھی تھا. اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو، انکار کر دیا کہ ابا واستکبر، انکار ہی نہیں کیا. جانکار تھا، سب کچھ تھا، تکبر بھی کیا. کیا ابا انکار کیا؟ واستکبر، تکبر کیا. کیا کہا؟ کیوں اے اللہ؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ہم کو آپ نے آگ سے بنایا. خلقتنی من نار، مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آپ نے مٹی سے. مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ نیچے. آپ پوری طاقت لگا کر مٹی کو اوپر بھیجئے، وہ مٹی نیچے آئے گی نا. لیکن آپ آگ کتنوں نیچے کیجئے، نیچے نہیں جائے گی، آپ کو لگے تو اوپر ہی بھاگے گی. اس لیے آگ کے اندر ہے بڑائی. وہیں پر غلطی کر گیا. کہا جاتا کہ کئی سو سال تک کوئی پہاڑی، کوئی علاقہ، کوئی ایسی زمین کا حصہ نہیں تھا جہاں پر شیطان نے بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کا نام نہ لیا. لیکن کہتے ہیں نا، جانکار تھا، سب کچھ تھا، لیکن فرما بردار نہیں تھا، سمجھداری نہیں تھی. اللہ نے کہا سجدہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے گئے کنگریلی مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا، سکھایا گیا، جان پھونکی گئی. تو اس کے بعد تمام فرشتوں کو کہا، فرشتوں کی ہی نسل سے شیطان، بعد میں نام پڑا نا ان کا ابلیس، وہاں پر کہا، ان کو بھی کہا. سارے فرشتوں نے اللہ کے آرڈر کو مان کر سجدہ ریز ہوئے، گر گئے ان کے سامنے. کیوں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے فرشتوں کی فضیلت نہیں ہے، انسانوں کی فضیلت ہے، ایمان والے کی فضیلت ہے. اللہ کی نگاہ میں فرشتے تو نوری مخلوق ہے، اللہ نے نور سے ان کو بنایا ہے،
ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے، لیکن انسان کو اندر گناہ کا مادہ ہے۔ کیسا گناہ کا مادہ؟ ابھی رکھ دیجئے شراب، ہمارے جو نوجوان شراب پیتے چپکے سے گھونٹ لے بھی لیں گے، شراب پینے کی خواہش ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ شراب پئیں گے تو گناہ ہے، ڈر بھی ہے، گناہ کرنے کا مادہ بھی ہے کہ شراب پیے گا، یہ خواہش ہے، لیکن یہ بھی ہے دل میں کہ ارے شراب پئیں گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، شراب پینے کا بہت بڑا وبال ہے، مت پیو، اللہ سے ڈرتا ہے۔ مادہ گناہ کرنے کا ہے، لیکن اللہ سے ڈر کر رک بھی جاتا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے میں آئی لو یو بولنے کا مادہ ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے آرڈر کے خلاف ہے، زنا سے بچنے کا جو میتھڈ ہے اس کے خلاف ہے، یہ نہیں بولوں گا، میں نہیں غلط قدم اٹھاؤں گا۔ گناہ کرنے کا مادہ ہے، مادہ لوتھڑا ہے، اس کے اندر خمیر ملایا گیا کہ گناہ کرے گا یہ انسان۔ فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں، نوری، ان کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما تؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ نے ان کو جو آرڈر دے دیا ان کو کرنا ہے تو کرنا ہے، فرشتوں کو۔ لیکن انسان کی فضیلت ہے، کیوں؟ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اللہ خوش ہو کر کہتے ہیں او فرشتوں آؤ ادھر۔ جب مشورہ لے رہے تھے کہ ہم انسان بنانے والے ہیں، تمہیں نے کہا تھا نا کہ آپ انسان کو بنا رہے ہیں، آپ کی نافرمانی کریں گے، اللہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کریں گے، یہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے، یہ دیکھو گناہ کرنے پر قادر ہے، جوان ہے، ہٹا گٹا ہے، شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، چغل خوری کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، لیکن میری ڈر سے رکا ہوا ہے، میری کبریائی سے خوش ہوتا ہے، دیکھو اس بندے کو۔ اسی لیے تمہاری کوئی اہمیت ان کے سامنے نہیں، ان کی فضیلت ہے، مجھ سے ڈرتا ہے۔ دیکھو اللہ کی کوئی کبریائی بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ المتکبر الجبار القہار ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف بیان کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا محبوب سمجھے گا۔ اسی لیے انسان کی فضیلت زیادہ ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے، گناہ سے بچ کر، اللہ سے ڈر کر گناہ نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب واسطہ دے کر کہتا ہے دیکھو جی فرشتوں، میرے ڈر سے میری فرما برداری کر رہا ہے، گناہ کی طرف نہیں جا رہا، معاف کر دو اس کو، گواہ رہنا میں ہوں سرو شکتیمان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں ہوں سب کچھ۔ دیکھو اسی لیے میرے بھائی اطاعت فرما برداری کمپلسری ہے، جاننا کام نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرشتوں کو آرڈر دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، کیوں؟ کیونکہ ان کی فضیلت ہے، فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت ہے۔ تب جا کر کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے آنکھ بند کر کر سجدے میں چلے۔ ابا ادھر دیکھے شیطان ایسے کھڑا ہے، کہا کہ بھیا کیا ہوا، واٹس رانگ وتھ یو، کیوں کھڑے ہو ادھر ہاتھ باندھ کر؟ انہوں نے کہا نہیں، ابا مطلب انکار کرنا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ بس صرف انکار ہی نہیں کیا، اگر صرف انکار کرتا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے، میری طبیعت خراب نہیں ہے، تو چلا، اللہ تو دل کی بات جانتا ہے، اللہ کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں سجدہ کیا، تمہاری طبیعت خراب ہے دوسرے دن کر لے گا، نہیں، واستکبر، تکبر بھی کیا۔ آج کل ہم لوگ بھی تکبر کرتے ہیں نا، گاڑی ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے، پیسے آ گئے، بلڈنگ ہے، پیسے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنے سے پہلے قارون کی زندگی دیکھ لیجیے۔ قارون اتنا دولت مند تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹ میں اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی، 70 اونٹ میں، لیکن تکبر کیا، اتنا تکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سمیت
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، اس کے فرمان کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت سمیت، چابی سمیت، اونٹ سمیت زمین میں دھسا دیا قارون۔ آج تک کوئی بچانے والا اس کو پیدا نہیں ہوا۔ دولت ہے اچھی بات ہے، لیکن اس دولت کی وجہ سے تکبر مت کیجیے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ خوبصورت ہے تو تکبر مت کیجیے، قوم کے اندر عزت ہے تو تکبر مت کیجیے۔ تکبر انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا۔ اگر صرف شیطان ابا انکار کرتا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے تو چلتا، اللہ کہتا چلو کوئی بات نہیں کرتے تو کوئی بات، لیکن واستکبر، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، اور کیا کہا کہ اللہ میں کیوں کروں جی، آپ نے مٹی سے بنایا اور میری حقیقت آگ ہے، میرے اندر زیادہ طاقت ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جانکار بھی تھا لیکن تکبر کرنے کی وجہ سے جانکاری کام آئی نہیں آئی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جاؤ یہاں سے۔ قیامت تک دربار سے باہر نکال دیا گیا، راندے درگاہ ہے، راندے دربار ہو گیا۔ اس نے قسم کھایا کہ اللہ میں تمہارے بندے کو، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندے درگاہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے دربار سے دھتکارا ہے، مجھے طاقت اتنی دے، طاقت بھی اللہ نے دی، کہا کہ جاؤ تم کو طاقت چاہیے، جاؤ تم کو طاقت دی ہم نے، اور کہا کہ جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا اسی آدم کی اولاد کو میں بہکا کر جہنم لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر کہا کہ جاؤ تم پوری طاقت آزما لو، جو آدم کی اولاد میں نیک ہوگا، جو مجھ سے ڈرے گا، اس کو تم کبھی بھی نہیں بہکا سکتے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا وہ۔ اور ہم لوگ اگر اچھا عمل کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ سمجھو دنیاوی اعتبار سے کمپٹیشن ہے۔ ایک طرف اللہ، حالانکہ اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک طرف شیطان ہے، کہتا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں ایک بھی اولاد آدم کو جنت نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی ایری چوٹی کا زور لگا رہو، میرا جو نیک بندہ ہوگا وہ تمہارے چال میں نہیں آئے گا۔ اور نیک بندہ وہی ہوتا ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو ماں باپ کی پیروی کرتا ہے۔ ماں باپ، آج کل ہمارے نوجوانوں ماں باپ پہ تو کم اثر کرتے، ماں باپ پہ تو ہم لوگ کم دھیان دیتے، محترمہ پہ زیادہ دھیان دیتے۔ محترمہ کو کپڑے، اپنی بیوی کو، اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی اچھے کپڑے دیں، اپنی بیوی کو بھی اچھا کھلائیں۔ آپ کی بیوی کی کوئی خواہش ہے تو وہ پوری کیجیے اپنی وسعت کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدین کو بالکل بھی نظر انداز مت کیجیے۔ اگر آپ کی ماں ہے، اگر آپ کے باپ ہیں، والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ اگر وہ خوش ہو کر اس دنیا سے گئے، چونکہ ماں باپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتا۔ 5 جگہ پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں کئی جگہ پر حسنہ، احسانہ کا لفظ استعمال کیا اپنے والدین کے ساتھ۔ زیادہ جانکار ہونا ضروری نہیں، زیادہ نیک ہونا ضروری۔ اور اللہ کے نزدیک نیک اور متقی پرہیزگار آدمی کی اہمیت ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہی بات وید میں بھی کہی گئی۔ شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتیو یاتی وترتوم وگات ویچیم تتھے چچا سیک ایوا ترپتی پرجانام کتھم پنرجاتی کرتا پربھیدا۔ کوئی نہیں کام آئے گا عہدہ، پوسٹ، مالداری، طاقت کام اگر آئے گا کوئی کام آپ کا، کوئی چیز آپ کی، تو آپ کا کار، آپ کا کام نظر میں آئے گا۔ دنیا میں جس کا جیسا کام ہوگا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی کبھی دکھا دیتے۔ بہت سے لوگ اسلام کے خلاف جاتے گئے نا جناب، ہمارے اتر پردیش کے کون رضوی جی، وہ تیاگی جی بن گئے۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دوبارہ سے پھر سے واپس آنے کی۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے، نبی کی ذات پر اعتراض کرنے کی وجہ سے
اس شخص کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کئی جگہ تقریر پہ کہا، ہم نے کہا کہ اس نے اعتراض کیا کس پہ؟ قرآن پہ، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وسیم رضوی تم پاگل ہو گئے۔ وسیم رضوی تو اب پہلے تھا، اب تو ہو گیا جتیندر تیاگی جی، ابھی کہاں بیچارے جیل میں ہیں۔ وہ دھرم سنسد ہے نا جو ہوا تھا ہریدوار میں، اس پہ اناپ شناپ بھاشن دے دیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اتنوں کو ماریں گے، اتنوں کو کاٹیں گے۔ ہم نے کہا کہ پاگل ہو گئے۔ وہ بولتے نا ستیہ میو جیتے کی جگہ کیا بولے؟ شستر میو جیتے، پاگل ہو گئے ویسے۔ ستیہ میو جیتے کتنا اچھا منتر ہے کہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کیا بولے؟ شستر میو جیتے، شستر مطلب ہتھیار سے ہم جیتیں گے۔ پاگل ہو گئے سب کے سب، دماغ ان لوگوں کا ختم ہو گیا۔ اسی فیلڈ میں تھے وہ بھی۔ آئیے ہمارے رضوی جی جتیندر تیاگی کیوں بنے؟ پہلے تو قرآن پر اعتراض کیا، سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ وسیم رضوی صاحب آپ کی جانکاری آپ کے لائق نہیں ہے، آپ پاگل ہو، بیوقوف بن گئے ہو۔ 26 آیت نہیں نکلنا چاہیے آپ کو، اس دیش سے نکالنا چاہیے۔ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا اور یہ کہا کہ وسیم رضوی کا دماغ جبھی ٹھکانے ہوگا جب 50,000 روپے اس کے پاکٹ سے جائیں گے۔ کہا کہ جی تم نے قرآن پر کیوں لگایا ہے؟ کہا جی قرآن کریم میں جنگ کی بات ہے۔ کہا قرآن